کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ اس کے دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں نہ آخرت کے۔ وہ اپنی ہر سانس میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا، اس کے فضل و کرم کا محتاج ہے۔ اس محتاجی کا اقرار کرنا یہ عبودیت کی شروعات ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج مانے، اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ میری مدد نہ کرے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود ہمارا نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ دوسرا ٹکڑا ہے جو بتاتا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت میں بھی اپنے آپ کو محتاج محسوس کرے۔ وہ ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اپنی ضروریات میں بھی اور تیری عبادت میں بھی۔ اگر تو ہماری مدد نہ کرے تو ہم تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے، ہم اتنے محتاج ہیں۔ لہٰذا اس محتاجی کو جاننا اور اپنے آپ کو اللہ ہی کا محتاج بنانا یہ توحید ہے کہ ایک انسان اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنے، وہ اللہ ہی سے دعا کریں، اللہ ہی پر توکل کریں، اللہ ہی سے امیدیں باندھے، اللہ ہی کو پکارنے والا ہو۔ ایک انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ انسان کی عقل اور اس کا مشاہدہ کہتا ہے دنیا میں اسباب اور نتائج کا قانون ہے۔ بیج بونے سے فصل ملتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، بٹن دبانے سے کام ہوتے ہیں۔ دنیا میں اسباب اور وسائل کا قانون ہے۔ آگ جلاتی ہے، پانی ڈبوتا ہے، ہوا سے سانس لے کے زندگی چلتی ہے۔ اسباب ہیں اتنے سارے، ان سے کام بنتے ہیں۔ لیکن مومن کو یاد رکھنا چاہیے، ہر انسان کو اس بات کا احساس اور شعور رہنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اور وسائل اللہ کے پیدا کی ہوئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے فیصلے، اس کی مشیت، اس کی حکم، اس کے امر کے ماتحت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ کریں، نفع والی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اور نقصان والی چیز نفع پہنچا سکتی ہے۔ فرعون کو ڈبانے والا وہی پانی ہے جس پر سے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ فرعون کو کون سے پانی نے ڈبویا؟ نیا پانی آیا کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اسی پانی نے فرعون کو ڈبو دیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی، کیوں؟ اللہ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ نہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ کائنات میں چلتا ہے، اسباب سے ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں جن کے نتائج ہوتے ہیں، ان کو اختیار کرنا بھی عقل مندی اور سنت ہے، سمجھداری ہے، دین ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی اسباب ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے محتاج ہیں، لہٰذا مانگنا تو اللہ ہی سے چاہیے کہ یہ چیز میرے لیے نفع بخش بنے، اللہ کے فیصلے سے بنے گی۔ اگر اللہ ناراض رہا تو یہ چیز نفع والی ہے، دوائی ہے، ریاکشن ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زہر کھا کے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ بچانا چاہے تو زہر دے دیں لوگ،
اللہ بچانا چاہے اللہ بچائے گا، نہیں معمولی کھانا کھا کے بھی آدمی گلے میں حلق میں پھنس کے مر جائے گا۔ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے۔ دعا کے لیے بنیادی بات یہ ہے، کیوں مانگے بھائی دعا؟ سب تو ٹھیک چل رہا نا، اللہ کا دیا سب ہے ہمارے پاس، اتنا پیسہ ہے، اتنا سب کچھ ہے، صحت ہے، عہدہ ہے، حکومت ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب ہے، کیا مانگے؟ جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں بدل سکتا ہے، ایک لمحہ اس کا آدھا، اس سے بھی کم۔ کتنے لوگ آپ دیکھیے، کروڑ پتی، سیلاب آیا فقیر، زلزلہ آیا سب ختم، نہیں؟ کتنے لوگ ہیں لاکھوں اور کروڑوں کی جائیداد ہے، سیلاب آ گیا سب ختم، کچھ بھی نہیں بچا، کوئی چیز ان کے پاس نہیں۔ زندگی میں ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کچھ کا کچھ کر دیتا ہے۔ آدمی ہمیشہ اپنی نگاہ اللہ پر رکھے، اللہ ہے سب کچھ، لیکن اس سے انتفاع تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، کہ جو چیز تو نے دی ہے اس سے فائدہ عطا فرما، تو دینے والا ہے۔ ساری چیزیں ہیں نہیں، تو ہم تجھ سے چاہتے ہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم تجھ سے مانگ کے لیں گے۔ اس لیے کہ بندے کے لیے افتقار اس کا افتخار ہے، بندے کی محتاجی اس کا شرف ہے، اللہ کا محتاج ہونا عزت ہے، مخلوق کا محتاج ہونا ذلت ہے۔ جیسے آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ ہے جو غنی ہے، حمید ہے۔ اللہ نے اپنا کمال بیان کیا کہ اللہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، حمید ہے، تعریف کے لائق ہے۔ تو پھر بندے کا حال کیا بیان کیا؟ اگر بندے کا حال آپ دیکھیں، اللہ کی نسبت سے وہ محتاج ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس محتاجی میں کہ بندہ اللہ ہی کا محتاج بنے، یہ خود اس کی عزت ہے۔ جب اللہ کا کمال اللہ نے بیان کیا، بندے کا بھی کمال یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کا محتاج بنے، یہ اس کا کمال ہے۔ بتوں کے آگے جھکنے والا، در در کی ٹھوکریں کھانے والا، درگاہوں پہ چکر کاٹنے والا، ان سے مانگنے والا، یہ شرف نہیں، یہ ذلت ہے۔ لیکن ایک اللہ سے مانگنے والا، ایک اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے والا، اس کے آگے سر ٹکانے والا، اس کے آگے گڑ گڑانے والا، یہ عزت ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگنے والا بنے، یہ نہ ہو کہ سب ہے اب کیا مانگوں، سب ہے، پوری دنیا کے خزانے ہوں، پوری دنیا کے خزانے اس کے پاس ہوں، ساری نعمتیں اس کے پاس ہوں، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، کیونکہ اللہ ہی دیتا ہے اور کوئی دیتا نہیں۔ ہمیشہ اللہ کا محتاج ماننا۔ اور آج اسی عنوان کے تحت دعا کی فضیلت، دعا کی قبولیت کی شروط، اسی طرح سے دعا کے آداب، اور اس کے کون سے اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، اور کون لوگ ہیں، کن حالات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے کورس میں، ورنہ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں ہیں جو دعا سے متعلق ہیں، ساری باتوں کا احاطہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ کوشش کریں گے کہ جتنی چیزیں ہمارے نوٹس میں مکمل ہو جائیں، اور بھی بہت ساری چیزیں دعا سے متعلق ہیں، آنے والے دنوں میں کبھی انشاءاللہ مزید بچی ہوئی باتیں ہم دیکھیں گے، ورنہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، تو ایک ایک کر کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔
اس میں دو باتیں ہیں، ایک اللہ کا حکم ہے، دو اللہ کا وعدہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا اور وعدہ بھی کیا۔ حکم دیا دعا کرنے کا اور وعدہ کیا دعا قبول کرنے کا، اور اپنے ناموں میں سے جو نام اختیار کیا، یعنی کہ وقال اللہ، کیا کہا؟ وقال ربکم، تمہارے رب کا فرمان ہے۔ کیوں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو خالق ہے، مالک ہے، کائنات کا نظام چلانے والا، بندوں کا رازق ہے، ان کو نعمتیں عطا کرنے والا۔ تمہارے رب کا فرمان ہے، تم اس سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لہٰذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا کرنا اللہ کا حکم ہے اور دعا قبول کرنا اللہ کا وعدہ ہے۔ لہٰذا دعا کرنا چاہیے، اس وجہ سے بھی کہ یہ عبادت ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ انسان محتاج ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ جس سے مانگ رہا ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا ہے اور سچا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا تم مانگو میں تم کو تمہاری دعا قبول کروں گا، جب اس نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرے گا، وہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرتا ہے، وہ سچا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں دعا کے کیا فائدے ہیں۔ نمبر 1، دعا افضل ترین عبادت ہے۔ دعا عبادت ہے، صرف یہ نہیں کہ انسان کی اپنی ضرورت ہے، بلکہ دعا عبادت ہے۔ جو آدمی دعا کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے، بلکہ دعا افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل العبادت الدعاء، ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ ایک روایت میں الدعاء هو العبادہ، دعائیں عبادت ہے، لیکن یہاں پہ اس حدیث میں کیا ہے؟ افضل العبادہ الدعاء، ساری عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت دعا ہے۔ دعا کی خصوصیات میں سے علماء نے بتایا جو آدمی دعا کر رہا ہے اس میں کئی باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج مانتا ہے۔ 2، وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کو پکارنے پر وہ میری دعا سنتا ہے، میں جب بھی پکاروں۔ 3، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس ہے، جو بھی مانگتا ہوں ہے اس کے پاس۔ 4، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخی ہے، دے گا۔ آپ سوچیے دعا کوئی معمولی چیز ہے، میں محتاج ہوں اللہ کا، اللہ سنتا ہے، اللہ کے پاس ہیں اور اللہ دے گا، اللہ رحیم ہے، سخی ہے، کریم ہے۔ تو دعا مانگنے میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اپنی حیثیت دونوں کے جمع کرنے کا معاملہ ہے۔ اسی لیے کہا افضل العبادت الدعاء، ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ تو دعا عبادت ہے، لہٰذا اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا اس کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے یعنی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اور اسی طرح سے دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے، اور صحیح جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ نمبر 2، دعا ذلت نہیں ہے، دعا عزت والی چیز ہے۔ ایک آدمی دنیا میں لوگوں کے سامنے مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ شرمندگی کی چیز ہے، ذلت ہے۔ لیکن اگر آدمی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے مانگے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، یہ ذلت کی چیز نہیں ہے، یہ عزت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ شرف والی کوئی چیز نہیں ہے۔
یعنی اللہ کے نزدیک دعا کرنا عزت کا کام ہے، شرف کا کام ہے، لہٰذا دعا کرنے والا اللہ کے نزدیک ذلیل نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہوتا ہے۔ دنیا میں معاملہ الٹا ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ آدمی کسی سے مانگتا ہے، اس کی عزت گڑ جاتی ہے، وہ اس کو ذلیل سمجھتا ہے، اس کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب آدمی دعا کرتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کو پہچانا، اس نے دینے والے کو پہچانا، یہ توحید والا ہے، لہٰذا اس کی عزت اللہ کے نزدیک ہے جو اپنے کو اللہ کا محتاج مانے۔ تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ دعا کرنا کیسا ذلت کا کام ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلت کا کام نہیں ہے، لہٰذا دعا کرنے والا بھی عزت والا ہے، دعا کرنے والا اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ شرف والا کوئی عمل نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی اور حاکم نے اور اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالی بندے کی دعا رد کرنے سے شرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اور اس حدیث میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں جو بالکل عطا کے مناسب ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی حیی کریم، اللہ تعالی حیی ہے۔ حیی ان کے معنی حی نہیں، الحی القیوم نہیں، حیی حیا والا، کریم سخی، دو صفات، دو نام اللہ کے بیان ہوئے۔ ایک کون سا؟ حیا والا، دوسرا کرم کرنے والا، شرف والا، سخاوت والا۔ کرم کے معنی سخاوت کے بھی ہوتے ہیں، شرافت کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی حیا کرنے والا اور سخاوت والا ہے۔ یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، وہ شرماتا اس چیز سے کہ جب انسان اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں تو ان دونوں ہاتھوں کو خالی اور ناکام لوٹائیں، اللہ اس سے شرماتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، دونوں ہاتھ اس نے اٹھائے مانگنے کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں ہاتھ ایسے اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ دینے والے ہاتھ ایسا اس میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے شرماتا ہے کہ بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ڈالتا ہے، اس کی دعا کو خالی اللہ جانے نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں خالی کیسے لوٹاؤں اس کو۔ تو یہاں دو نام ہیں، حیا والا، حیا کا تقاضا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، اور کرم کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی نعمتوں میں سے، اپنے خزانوں میں سے عطا کرے۔ سخی سے اگر کوئی مانگتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، مزید یہ کہ وہ سخی حیا والا بھی ہو کہ خالی ہاتھ لوٹانے سے شرمائے، اللہ تعالیٰ بندے سے شرماتا ہے اس بات سے کہ کہیں اس کو خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ نہ لوٹائے۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی، اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے مانگتے وقت یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نمبر 4، دعا سے اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں، دعا سے تقدیر کے فیصلے بدلتے ہیں، قضا جس کو کہتے ہیں۔ دعا قضا کو پھیرتی ہے، اتنی بڑی چیز ہے، بلکہ صرف دعا کرتی ہے ایسا اور کچھ نہیں، صرف دعا ہی اللہ کے فیصلوں کو پلٹاتی ہے، پھیرتی ہے، بدلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لا يرد القضاء الا الدعاء. اللہ قضا کے معنی ہوتا ہے فیصلہ. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. قضا اللہ کا فیصلہ. اللہ کے فیصلے کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں پلٹاتی ہے. اللہ کے فیصلے کو دعا کے سوا کوئی چیز پھیرتی نہیں، بدلتی نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ انسان بیمار ہوا، اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے. بیمار ہونے کا فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اب ڈاکٹر بولا مشکل ہے، اسباب سے تو ہو رہا نہیں، اور بیماری ڈالی کس نے؟ اللہ نے. وہ فیصلہ کس کا تھا؟ اللہ کا. اب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ یا کوئی اور اس کے لیے، اے اللہ شفا دے دے. اللہ کا جو بیماری کا فیصلہ ہے وہ بدل جاتا ہے، اللہ اس کے لیے شفا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی، ابھی پہنچی نہیں، آ رہی ہے، دکھائی دے رہی، بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ مصیبت ٹل جاتی ہے. اللہ ہی کی طرف سے مصیبت کے فیصلے آتے ہیں، تکلیف کے فیصلے آتے ہیں. ان کو پھیرتا کون ہے؟ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو روکے؟ کوئی طاقت نہیں ہے سوائے دعا کے. کوئی اور سبب نہیں ہے جو اللہ کے فیصلوں کو پلٹا دے. یہ دعا کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اور توحید والا بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اس کے فضل کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ تیری دعا کے ذریعے سے میں اپنے فیصلوں کو بدل دوں گا. علماء نے کہا کہ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے. اس کو بھی سمجھ لیں چونکہ بات آئی ہے ضمناً. ایک ہے تقدیر جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، قضاء مبرم کہتے ہیں، اور دوسری ہے قضاء معلق. قضاء مبرم کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو پہلے سے طے کر دیا ہے، جو اللہ کے علم میں ہے، اس کو قضاء مبرم کہتے ہیں. وہ پکی بات ہے، بدلنے والی نہیں. لیکن قضاء معلق وہ ہے جو فرشتوں کے پاس فیصلے دیے جاتے ہیں. بندہ جب عمل کرتا ہے، فرشتوں کے پاس اس میں تبدیلی کی جاتی ہے کہ اگر یہ صلہ رحمی کریں، اس کی عمر بڑھاؤ. وہ کہاں بڑھتی ہے؟ فرشتوں کے پاس. ان کے پاس جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں تبدیلی فرشتے کرتے ہیں. اگر اس نے ایسا کیا، دعا کی، اس کو مصیبت ہٹا دو. اس نے دعا کی، اس کے لیے رزق بڑھا دو. اس نے دعا کی، اس کے لیے شفا کا فیصلہ کر دو. تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو احکام دیے جاتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے پاس ہمیشہ کی تقدیر کی تفصیلات نہیں ہوتی ہیں. ان کے پاس 1 سال کا ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے حساب سے وہ کرتے ہیں. تقدیر کے بارے میں بھی علماء نے کہا 5 اس میں تقدیر کے مرحلے یا قسم کی تقدیریں. ایک ہے تقدیر ازلی، جو اللہ نے 50,000 سال پہلے کائنات کے بنانے سے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا، وہ تقدیر ازلی ہے. پھر ہے تقدیر عامی، جو سالانہ ہوتی ہے، جو لیلۃ القدر میں دے دی جاتی ہے، فیصلے دے دی جاتے ہیں 1 سال کے. پھر اسی طرح سے ایک تقدیر ہے جو یعنی زندگی بھر کے لیے، بندہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے بچہ، تو اس وقت میں ساری زندگی کے معاملے میں اس کے طے کر دیا جاتا ہے کتنا کھائے گا، کیا رزق ہوگا اس کا، اور کتنی عمر ہوگی. ایک وہ تقدیر ہے، ساری زندگی کی تقدیر اس کی ہوتی ہے. پھر ایک تقدیر یومی ہے جو روزانہ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ سے بندہ مانگتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، سارے فیصلے کائنات میں نافذ کرتا ہے. تو یہ چاروں قسم کی تقدیر علماء نے بیان کی. ایک اور علماء نے بات بیان کی، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے سارے بندوں کو باہر نکالا، پیدا کیا، ظاہر کیا، اور پھر ان کے لیے جو بھی معاملہ تھا وہ طے کر دیا. تو اس طرح سے 5 قسم کی تقدیریں علماء نے بیان کی. کسی تفصیل سے کبھی انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کی بنیاد پر اس کو بدلتا ہے. جو بھی فیصلہ کائنات میں ظاہر ہوتا ہے یا بندے تک پہنچتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے،
اس کی دعا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز بدل دیتا ہے۔ تو یہ دعا کی فضیلت ہے۔ اور کون سی چیز ہے جو اللہ کے فیصلوں کو بدلے؟ بتائیے، سوائے دعا کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ غلط فہمی میں اور صوفی قسم کے ذہن کے جو لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طے کر دیا، جس حال میں اللہ نے ڈالا اس سے راضی رہنا چاہیے، اللہ سے اس کے بدلنے کی دعا اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ ایک آدمی یہ کہے ہم اللہ سے راضی ہیں، اللہ کے فیصلے کو جو بھی اللہ کرے، تکلیف ڈالے راحت ڈالے، ہم راضی اس سے۔ اللہ سے دعا کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے فیصلے کو تم غلط مانتے ہو۔ تکلیف کون ڈالا؟ اللہ۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اللہ نے جو کیا صحیح کیا کہ غلط کیا؟ صحیح کیا۔ پھر تم اللہ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ تکلیف ہٹا، کا مطلب اللہ کا فیصلہ غلط تھا کیا؟ اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت آپ کو ہے؟ ہم کو دعا کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کا حکم مانو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تکلیف بھی اللہ نے ڈالا، لیکن اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ تمہاری تکلیف ہٹائے گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کون ہے جو پریشان حال کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف ہٹاتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنا فضل یہاں پر بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کا پکارنا غلط ہے۔ جب تکلیف میں نے ڈالا ہوں تو راضی رہنا چاہیے، نہیں۔ جب تکلیف آتی ہے اور وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی تکلیف کو ہٹاتا ہے۔ تو یہ جہالت ہے کہ آدمی کہے کہ جب تقدیر میں ہوگا نا جو ہو کے رہے گا، کائے کو مانگنے کا اللہ سے؟ یہ نادانی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرتا رہے اور یاد رکھے کہ اللہ کے فیصلے اللہ بدلتا ہے بندے کی دعا کی برکت سے۔ نمبر 5، دعا مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے بھی فائدہ دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی کہے مصیبت آ گئی اس کو ہٹانے کے لیے دعا ہے، ابھی آئی نہیں تو دعا کیوں کروں؟ کوئی آدمی یہ سوچے کہ جب تکلیف آئی نہیں ہے تو دعا کر کے کیا مطلب ہے؟ تکلیف آتی دکھائی دے یا آ جائے تب دعا کریں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چاہے تکلیف آئی ہو یا نہیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا اور تکلیف سے نجات مانگنا یہ عقل مندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ دعا نفع دیتی ہے، چاہے مصیبت نازل ہو چکی ہو یا نازل نہ ہوئی ہو۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، تو اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ دعا فائدہ دیتی ہے، چاہے مصیبت آ چکی ہو یا اب تک نہیں آئی ہو۔ جیسے ایک آدمی ہے اللہ سے دعا کرے اے اللہ بیماریوں سے، ساری بیماریوں سے نجات دے۔ کوئی آدمی اس کو یہ کہے ابھی تو کوئی بیماری آئی نہیں تو نجات کی دعا کیسے کر رہا ہے؟ تو کیا یہ دعا کرنا غلط ہے؟ نہیں، یہ دعا کرنا صحیح ہے کہ ایک آدمی پہ مصیبت نہیں آئی ہے، ایک آدمی مالدار ہے، وہ کہے اللہ فقر و فاقے سے بچا، فقر و فاقہ آیا ہے اس پر نہیں، تو کیا دعا بھی نہیں کرے گا؟ کرے گا وہ۔ اسی لیے کیا کہا؟ دعا فائدہ دیتی ہے۔ کوئی آدمی نہ کہے جب فقر ہے ہی نہیں اور بیماری ہے ہی نہیں تو دعا کر کے کیا فائدہ؟ نہیں، چاہے وہ مصیبت نہ آئی ہو پھر بھی آدمی دعا کرتا ہے تب بھی اس دعا سے فائدہ ہوتا ہے، تب بھی اس دعا سے فائدہ ہوتا ہے۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ دعا فائدہ دیتی ہے چاہے مصیبت نازل ہوئی ہو یا نازل نہ ہوئی ہو۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، تو اے اللہ کے بندو اللہ سے دعا کیا کرو۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں دعا نہ کرنے کی کیا مصیبت ہے۔ اب آپ نے دیکھا دعا کی اہمیت کو، دعا کرنے کی فضیلت کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں دعا نہ کرنا کیسا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ بھائی سب تو ہے میرے پاس، اب کیا مانگوں؟
تو کیا دعا واقعی ضرورت کے وقت مانگنی چاہیے یا آدمی کو ہر حال میں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے؟ اور اگر نہ کرے دعا تو کیا یہ برا ہے اور کتنا برا ہے؟ دعا نہ کرنا انتہائی عاجزی ہے۔ عاجز کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں کچھ کرنے کی صلاحیت نہ ہو اور حوصلہ بھی نہ ہو۔ عاجز کون ہے؟ جو کچھ نہیں کر سکتا، ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ عاجز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعجز الناس من عجز عن الدعاء، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو جائے۔ جیسے کوئی آدمی ہے مثال کے طور پر، اس کو پیرالسس ہو جائے، بدن اس کا بولتے ہیں نا ہوا چلی گئی بدن میں سے، یا اس کو یعنی فالج ہو گیا جس کو، تو اب ایسا آدمی کوئی چیز اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، تو عاجز ہو گیا، یہ نہیں کر سکتا ہے کچھ۔ تو دعا نہیں کرنے والا ایسا ہے جیسے عاجز ہے، اس سے زیادہ کوئی عاجز نہیں ہے۔ کیونکہ ایک آدمی کوشش کرنے کے لیے اس کو اٹھنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ دعا کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو جس حال میں ہے اس حال میں اللہ سے مانگ سکتا ہے، بستر پر مانگ سکتا ہے، زبان اگر نہیں چل سکتی ہے تب بھی دل سے اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ یہ بھی آدمی اگر نہ کرے تو اس سے زیادہ عاجز کون ہے؟ ایک آدمی اللہ سے مانگنے سے عاجز ہو جائے تو اس سے زیادہ آدمی کمزور اور کچھ نہ کر سکتا، اور اس سے زیادہ عاجز کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ نکما آدمی کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہاں پر یہ بتایا گیا ہے حدیث میں کہ سب سے زیادہ عاجز انسان وہ ہے جو دعا بھی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی مثال کے طور پر ڈاکٹر بول دیا اس کو علاج نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کوئی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، وہ اگر اللہ چاہے تو علاج ہو سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو علاج ہو سکتا ہے۔ اب یہ آدمی کہ نہیں ہو سکتا، بھائی کوئی کہ دعا کرو اللہ سے، کیا ہوگا، سارے ڈاکٹر تو بول دیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندے اگر اللہ چاہے تو بغیر ڈاکٹر کے بھی علاج ہو سکتا ہے۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ ڈاکٹر کے بغیر اللہ شفا نہیں دے سکتا، اس کا ایمان دیکھو کہاں ہے۔ وہ ذریعہ ہیں، شفا دینے والا اللہ ہے۔ دعا کیا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اذهب البأس، تکلیف کو ہٹا دے، رب الناس، اے لوگوں کے رب، اشفی، شفا دے دے، وانت الشافی، تو ہی تو ہے شفا دینے والا، لا شفاء الا شفاءک، تیرے سوا کسی کے پاس شفا نہیں، تیری شفا کے سوا اور کوئی شفا ہے ہی نہیں۔ شفا اللہ یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کا اثر بھی نہ چھوڑے، تھوڑی بھی بیماری باقی نہ رہے۔ لا شفاء الا شفاءک، تیرے سوا شفا ہے ہی نہیں۔ اشفی وانت الشافی، شفا دے، شفا تو دینے والا تو ہی ہے۔ پھر آدمی کہے کہ ڈاکٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، وہ علاج کا ذریعہ ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آدمی دعا بھی نہیں کرتا، پھر نا امید ہو جائے تب بھی اللہ سے دعا کرے، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ کتنے پیشنٹ ہیں ڈاکٹر بولتے نہیں بچے گئے، ڈاکٹر ہی چلا جاتا وہ باقی رہتا، نہیں ہوتا ہے۔ کتنے کیسز ہیں ایسے، ڈاکٹر والا کی گارنٹی نہیں، کچھ معلوم پڑا ڈاکٹر ہی گیا اور وہ باقی کئی سالوں تک جیتا ہے آدمی، کئی سالوں تک جیتا ہے آدمی۔ اتنے سال بتاتا 1-2 سال جئیں گے مشکل سے، وہ 10-10 سال جیتا ہے آدمی۔ تو اللہ رب العالمین فیصلے کرتا ہے۔ بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، دعا کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ دعا کرنے میں دکھ رہا نہیں ہوگا کچھ، پھر بھی مانگ اللہ سے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ قدرت والا ہے۔ ایمان آدمی کو کبھی بھی دعا سے مایوس نہیں کرے گا، اگر واقعی ایمان ہے تو۔ اگر ایمان کمزور ہے، اسباب
اس کے سامنے زیادہ ہیں، اللہ کی قدرت کم ہے، تو ایسا آدمی دعا چھوڑ دے گا. دعا کرنا چاہیے. نمبر 7، دعا نہ کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو غصہ آتا ہے اس بندے پر جو اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. معلوم ہے کہ یہ دعا کرنا آپشنل مسئلہ نہیں ہے کہ یہ تو اچھا نہیں کی تو کوئی بات نہیں، دعا کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا نہیں کرنا گھمنڈ ہے. دعا نہیں کرنا کیا ہے؟ گھمنڈ ہے. اور دعا نہیں کرنا اللہ کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرنے کی طرح ہے. لہٰذا اللہ کو اس سرے سے پسند نہیں کہ بندہ دعا چھوڑ دے. آدمی کو دعا کرنا چاہیے. یہ بدعت وہ بدعت کرتے کرتے آدمی دعا ہی چھوڑ دیتا. کب دعا کرتے ہیں؟ سوچئے، کوئی وقت تو آدمی کا ہو جس میں اللہ سے مانگے. کب مانگتا اللہ سے؟ فلاں وقت پہ فلاں وقت پہ فلاں وقت میں، یہ نہیں ثابت نہیں کرتے کرتے دعا ہی ثابت نہیں. پھر تو دعا کب کرتا ہے اللہ سے؟ کوئی وقت تو ہو کہ جس میں آدمی اللہ سے دعا کرے، یا سرے سے دعا ہی چھوڑ دے آدمی. غور کرے آدمی آخری وقت کب ہے جب اس کو یاد آتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے اس نے اللہ سے مانگا. کب ہے اس کو یاد آتا ہو کہ وہ رویا دعا میں. کب اس کے دل میں رقت پیدا ہوئی کہ میں محتاج ہوں اللہ کا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. کب مانگا تھا ایسا بیٹھ کے؟ ایسی حالت میں کہ جس کو کسی نے دیکھا نہ ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ سے. کب مانگا؟ دعا مانگنا چاہیے. دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو جو نہیں مانگتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس پر غصہ ہوتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور صحیح جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. نمبر 8، دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، اور تکبر کا انجام جہنم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ کو پکارو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اس آیت میں بتایا گیا کہ جو لوگ عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جائیں گے لیکن کیسے؟ ذلیل ہو کر. گھمنڈ کی سزا کیا ہے؟ ذلت. کہ دنیا میں اگر گھمنڈ کرے گا آخرت میں ذلیل ہوگا. لیکن سوچے کہ گھمنڈ کس سے کر رہا ہے؟ یہ بندوں سے نہیں، یہ اللہ سے گھمنڈ کر رہا ہے. اس کی ذلت سے بڑھ کے کوئی ذلت ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی اللہ سے، اللہ کی عبادت سے گھمنڈ کرے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آیت میں بات شروع ہوئی دعا سے لیکن ختم ہوئی عبادت پر. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن دعا سے بات فوراً کہاں چلی گئی؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے. اس آیت میں کیا اشارہ ہے؟ دعا عبادت ہے. جو لوگ دعا سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے گھمنڈ کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ذلیل ہو کر جائیں گے. گھمنڈ کا انجام ذلت ہے. لہٰذا دعا کے بارے میں کبھی بھی آدمی کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ارے اپنے پاس سب ہے، کیا مانگنے کا اللہ سے؟ نہیں، تیرے پاس کچھ نہیں ہے. تجھ کو دکھائی دے رہا ہے تیرے پاس سب کو، تیرا کہاں ہے؟ وہ تیرا اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو تیرے لیے استعمال کرنا ممکن بنائے گا.
پیسے جیب میں ہیں، ارے بہت پیسے ہے، ہاتھ ڈالا جیب کٹی، کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ میرے تھے، گئے، پاسٹ ٹینس ہو گیا، وہ ابھی نہیں ہے تیرے پاس، تھے نا، نہیں ہے ابھی. کیوں؟ تو یہ سمجھ رہا تھا میرے پاس سب ہے، میں جو چاہے خرید سکتا ہوں. ہاتھ دے گا بھیڑ میں، ٹرین میں، بڑی خوشی خوشی خواب اس کے کیا کیا لوں گا. میں سوچ رہا تھا ابھی جا رہا ہوں مال میں، جا کے میں بہت کچھ لانے والا ہوں. مال میں پہنچ کے ہاتھ ڈالا جیب میں تو باہر نکلی، جیب میں سے ہاتھ باہر نکلا، گئے پیسے سب. تیرا کب ہے وہ؟ جب واقعی اللہ تجھ کو اس سے انتفاع کی توفیق دے. جب تک تب تک تیرا نہیں ہو. اس لیے جو دکھتا ہم کو ہمارا ہے، کہاں ہے ہمارا؟ گارنٹی ہے اس کی؟ کتنے لوگ ہیں کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہاں ہے اس کا؟ گیا، اس نے اس فائدہ اٹھایا گیا اس سے؟ کچھ بھی نہیں. واقعی تیرا کب بنے گا؟ دو اعتبار سے. ایک یہ کہ تو آخرت کے لیے بھیج دے اس کو صدقہ کر کے، تو تیرا ہے، وہ کنفرم ہو گیا اب تیرا ہے، ملے گا آخرت میں. دو، دنیا میں تجھ کو فائدہ اٹھانا ملے اس سے. خالی دیکھنے کا کیا مطلب ہے بھائی یہ میرا ہے، لیکن تیرا استعمال کدھر ہے؟ کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے میرے پاس سب ہے، دعا کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ یہ جو میرا ہے مجھ کو فائدے کی توفیق دے، اس سے انتفاع کی توفیق دے. مانگے آدمی اس سے. کئی دعائیں ایسی ہیں جس میں اللہ ہم کو اپنے اعضاء سے استمتاع کی توفیق دے. آنکھوں کو باقی رکھ، اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا، ہاتھ، پاؤں اور زبان. اس سے آدمی مانگے اللہ سے کہ اللہ میرے اعضاء کو محفوظ رکھ. یہ نہیں کہ ہے لیکن خراب بھی تو ہو سکتے ہیں نا، خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو 8ویں چیز اس میں یہ سیکھی ہم نے کہ دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے اور جہنم کا سبب ہے. نمبر 9، آئیے اب دیکھتے ہیں تیسری فصل، دعا کی قبولیت. دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو ضائع نہیں کرتا ہے. جب بھی بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو قبول کرتا ہے. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا 2 طرح کی ہوتی ہے، اس کو بھی یاد رکھیں. ایک ہے دعاء العبادہ اور دوسرے ہے دعاء المسئلہ. دعا کی 2 قسمیں ہیں. دعا کے معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ پکارنا. عربی زبان میں کہتے ہیں دعا کا مطلب پکارا، اسی پر سے دعوت ہے، بندوں کو اللہ کی طرف پکار کے بلانا. تو دعا کے لفظی معنی کیا ہے؟ پکارنا. اب اللہ کو پکارنا 2 اعتبار سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ایک آدمی اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی تسبیح، اس کی تقدیس کے طور پر اللہ کو پکارے. جیسے آدمی کہتا ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا اسی طرح سے اور بھی کلمات ہیں جو ذکر کے طور پر اللہ کو پکارتا ہے. تو جو کلمات آدمی جیسے نماز کے بعد ہیں اللہم انت السلام و منک السلام، یا جو بھی اذکار ہیں، آدمی اللہ کو پکارتا ہے، لیکن یہ پکارنا اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی کے طور پر ہوتا ہے. اس میں کچھ مانگا نہیں اس نے. اللہم انت السلام و منک السلام، تو جو یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سلامتی والا بتا رہا ہے. تو ایک دعا، ایک پکارنا وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کا ذکر ہو. دوسرا پکارنا وہ ہے جس میں آدمی اللہ سے کچھ مانگے، اللہ سے کچھ طلب کرے. تو پہلی قسم جس میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہو اس کو دعاء العبادہ کہتے ہیں. وہ مجرد عبادت ہے. جیسے آدمی عیدین میں تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کیا ہے؟ یہ پکارنا ہے. یہ بھی دعا ہے، اگرچہ یہ ذکر ہے لیکن اس کو دعا کہتے ہیں. دعا بھی ہے یہ، لیکن یہ کون سی دعا ہے؟ اللہ کو پکار رہا ہے وہ، یہ دعاء العبادہ ہے. لیکن اے اللہ مجھ کو یہ عطا فرما، جب آدمی کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو یہ کیا ہے؟ دعاء المسئلہ، یہ اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا کی 2 قسمیں ہیں. تو دونوں اعتبار سے اللہ کو پکارنا عبادت ہے. دونوں اعتبار سے اللہ کو پکارنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس پر اس کو اجر و ثواب دیتا ہے، اور
اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ بہت پیاری آیت ہے۔ قرآن کی ساری آیتیں ایسی ہیں، لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ بہت ساری باتیں اس میں سیکھنے ملتی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی، خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، جب میرے بندے، عبادی میرے بندے ہیں، یعنی کہا لوگ آپ سے پوچھیں، آپ غور کریں کیا کہا جا رہا ہے، میرے بندے ہیں۔ عبادی، بندگی کی نسبت کس سے جوڑی جا رہی ہے؟ اللہ سے۔ یہ محبت کا انداز ہے، جب میرے بندے توحید والے جو مجھ کو اپنا معبود مانتے ہیں، جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، تو آپ بتائیے فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا، پکارنے والا جب بھی مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ دعا کرنے والا، اجیب جو ہے عربی زبان میں اجابہ یا استجابہ دونوں ہی کے معنی میں آتا ہے، یہ دعا سننے اور قبول کرنے دونوں کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننا اور قبول کرنا۔ قبول کرنے میں سننا اپنے آپ شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ پکارے۔ یہ نہیں کہ صبح میں پکارا تو شام کو سنتا ہوں، شام کو قبول کرتا ہوں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جب بھی وہ پکارے اس کی پکار کو میں سنتا ہوں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، سفر میں، حضر میں، تنہائی میں، مجمع میں، بیماری میں، خوشی کے حالت میں، کسی بھی حال میں آدمی اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکارتا ہے، کوئی وقت اللہ کا ایسا نہیں ہے کہ اس وقت دعا مت کرو، کہ اس وقت میں مت مانگو، اللہ کا وقت یہ دعا کا نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ پھر آدمی کہے کہ اللہ دعا نہیں سنتا، کتنی بڑی بے ادبی، گستاخی، جہالت ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ قریب ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرب ہے یہ دعا کی وجہ سے ہے، یہ قرب مطلق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو قرب آیا ہے یہ کسی نہ کسی عمل کی جزا کے طور پر ہے۔ یہاں جو قرب کا ذکر ہو رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی وجہ سے، یہ دعا کرنے والے کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ انا عند الظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ مقید ہے اللہ کی یاد کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہ میری آواز جا رہی کہ نہیں جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہے۔ کیسا قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور بندے سے قریب ہے۔ اس کی قرب کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے قریب ہوتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کی کیفیت ہم جانتے نہیں، لیکن وہ کہاں ہیں؟ عرش پر ہے۔ وہ عرش پر ہے لیکن بندے سے قریب ہوتا ہے۔ کب؟ جب دعا کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں اے نبی آپ سے پوچھیں تو آپ بتائیے میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرتا ہے۔
لہٰذا ایک آدمی اگر واقعی اس بات کا شعور اس کو ہو کہ میں اس وقت میں دعا کر رہا ہوں اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، اللہ میری دعا سن رہا ہے، اس وقت یہ جو کلمات میں کہہ رہا ہوں اللہ اس کو سن رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آدمی کے، واقعی دعا بنے گی۔ ورنہ آدمی کیسی دعائیں کرتا ہے اس میں کوئی اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ دعا رسمی نہیں ہونا چاہیے، دعا عبودیت کی اصل ہے۔ آدمی اس کیفیت کے ساتھ دعا کرے کہ گویا اللہ سے براہ راست مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی عطا کرنے والا ہے، جو بھی مانگنا ہے مانگ۔ آدمی کو اس شعور کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ لہٰذا یہ بولنا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے یا قبول نہیں کرتا ہے۔ ہاں، بعض اعمال آدمی خود ایسے کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن بندے کی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ خلاف عادت بھی بندے کو عطا کرتا ہے، ایسی چیز عطا کرتا ہے جو عادتاً نہیں ملتی ہے۔ جیسے سارے ڈاکٹر بول دیے ہوں کہ یہ نہیں بچے گا اور بندہ کہے اللہ بچا لے، اللہ بچاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی جبکہ بڑھاپا آ گیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دی جبکہ بڑھاپا بھی ہے اور بیوی بانجھ ہے، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں، لیکن اللہ نے بڑھاپے کے باوجود اولاد دی۔ کس بنیاد پر دی؟ کیا سبب تھا؟ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور انبیاء جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کی بنیاد پر عطا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قول دیکھیے، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 39 میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اولاد عطا کی بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل اور اسحاق، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد مجھ کو نصیب کی بڑھاپے کے باوجود۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب بڑا دعاؤں کا سننے والا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا رب تو بڑا دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ سنتا ہے دعاؤں کو، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے، بڑھاپے کے باوجود مجھ کو ایک نہیں 2 بیٹے دیے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل کے معنی ہی بعض سلف نے کہا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ نے دعا سنی، اسماعیل اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، یہ بھی معنی بعض نے ذکر کیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ خلاف عادت بھی عطا فرماتا ہے دعا کی بنیاد پر، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی اولاد، اور جیسے اسماعیل جیسے کس کو عطا کی؟ زکریا علیہ السلام کو، حضرت زکریا کو۔ اور اسی طرح سے کئی مثالیں ہیں، جیسے یونس علیہ السلام ہیں، کہاں پھنسے تھے وہ؟ مچھلی کے پیٹ میں، وہاں سے اللہ کو پکارا، مچھلی کے پیٹ میں سے کوئی باہر آیا؟ آپ سوچیں۔ لیکن یونس علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں، بلکہ بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں صرف اس پر کہ فلاں 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 اسلاف میں سے، انشاءاللہ کبھی مستقل اس کے بھی کوئی درس ہم دیکھیں گے کہ کتنے اسلاف ہیں جنہوں نے واقعی دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ تو اس پہ بھی کتاب ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ بھی درس ہم لیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی چیز بھی مانگتے ہیں جو عادتاً نہیں ہوتی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے ان کو وہ بھی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو انبیاء کی اقتداء میں اور توحید کے تقاضے کے طور پر اللہ سے ہر حال میں مانگنا چاہیے، چاہے ایسا لگتا ہو کہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہاں لیکن جس کا فیصلہ حتمی طور پر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اس کے بارے میں آدمی نہیں کہہ سکتا اللہ ابلیس کو بھی جنت میں ڈال دے، یہاں مت جاؤ، وہ طے شدہ ہے۔ لَأَمْلَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں چینجز نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے، ہاں وہ وحی سے بتا دیا جا چکا ہے، وہ چینج نہیں ہونے والا۔ لیکن جو انسان کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا عموماً، وہ بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے آدمی، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر سکتا ہے جو ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ممکن نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن دعا مانگنے کے لیے بھی انسان کے پاس عقل ہونی چاہیے۔ بعض اوقات انسان ناسمجھی میں ایسی دعا مانگ لیتا ہے جو مصیبت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نمبر 11، دعا سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے اللہ کے سوا جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ تکلیف ڈالنے والا کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف تجھ پر آئے تو اللہ کے سوا اور کوئی ہے نہیں جو اس تکلیف کو ہٹا سکے۔ تو تکلیف ڈالنے والا بھی اللہ اور ہٹانے والا بھی اللہ۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ڈالی ہوئی تکلیف ہٹا دیتا ہے اس دعا کی برکت سے۔ تو نہ صرف خیر کے لیے دعا ہوتی ہے بلکہ شر کے دفع کے لیے بھی دعا ہوتی ہے۔ جو آدمی شر کی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہے، فریاد جس کو کہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں، عربی زبان میں اس کے لفظ آتا ہے استغاثہ۔ استغاثہ کہ ایک انسان مصیبت سے نجات کے لیے اللہ کو پکارے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ۔ غوث جو لفظ بنا ہے، ہاں تو یہ کیا ہے؟ فریاد سننے والا۔ استغاثہ کس سے کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اذ تستغیثون ربکم، اللہ نے کہا کہ جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے تو معلوم ہے کہ فریاد کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے مصیبت میں فریاد کرنا چاہیے، مصیبت سے نجات کے لیے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ہٹاتا ہے، مصیبتیں ہٹتی ہیں۔ نمبر 12، کبھی دعا قبول ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعینی ہی جو مانگا ہے وہ ملے گا، بلکہ دعا کی قبولیت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بجائے کوئی دوسری چیز دیتا ہے۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑی دیر سے دیکھیں گے، وقت ہو گیا ہے، اشارہ ذمہ داروں کی طرف سے آ گیا، آپ لوگ چائے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور جلدی سے کسی کو حاجت ہے جا کر جلدی سے واپس آ جائے۔ کتنے بجے؟ 11:30 بجے انشاءاللہ پھر سے ہم اپنی مجلس شروع کریں گے دوسری۔